نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ صدر محفل تقریب سعید کے روح رواں ہمارے مہمان ذیشان قابل صد عزت و تکریم حضرت پروفیسر محمد نذیر چیمہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قابل احترام مشائخ اعظام علماء کرام اور برادران اسلام، 1929 کا سال ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، میاں والی کی جیل ہے۔ اس جیل کے اندر ایک نوجوان لڑکا جسے دنیا غازی علم الدین شہید کے نام سے جانتی ہے، برادران ذکر، وہ پابند سلاسل ہے، پس زندہ ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن آج اس شدت کی گرمی میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف میں نے کیوں دی؟ غیور مسلمانوں، باغیرت نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والوں، میاں والی کی اس جیل کے اندر غازی علم الدین شہید ہے اور اس کی سلاخوں کے باہر ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو لاکھوں کا پیر مغاں ہے، جو ہزاروں پیروں کا پیر ہے، جو اپنے دور کا بے مثل مرد فقیر ہے۔ وہ باہر کون کھڑا ہے؟ وہ انسان کھڑا ہے جسے مملکت پاکستان نے عزت و احترام کا اعلیٰ مقام دیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے جسے شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب دیا گیا۔ سلاخوں کے باہر وہ انسان کون ہے جس کے لیے لاکھوں دل دھڑکتے ہیں کہ یہ انسان ایک مرتبہ مسافہ ہمارے ساتھ کرے تو ہم اس کی دستبوسی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ برادران ذی قدر، وہ سلاخوں کے باہر اتنی مخلوق خدا کی آنکھوں کا تارا اور ہزاروں غریبوں کے دلوں کا سہارا، وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر سیال لجپال ہے، وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ہے۔ دوستو، خدا کی قسم، وہ خواجہ قمر الدین جس کی جھلک کے لیے لاکھوں دل تڑپا کرتے تھے، آج میاں والی کے جیل کے
دنیا کو معلوم ہوا کہ آج راجہ قمر الدین سیالوی پاؤں سے جوتا اتارے میاں والی کی جیل کے باہر کس کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر جب غازی علم الدین شہید کی ملاقات کا وقت آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل مچلنے لگتے ہیں، دل تڑپنے لگتے ہیں، اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ جس کے قدم بوسی کے لیے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، آج وہ قمر الدین سیالوی مائے بے آپ کی طرح سلاخوں کے باہر اس لیے تڑپ رہا ہے کہ کاش ایک مرتبہ مجھے غازی علم الدین شہید کے ہاتھوں کو بوسہ کرنے کا موقع مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ سٹیج سے مطالبہ ہے، آپ سنی لوگ جواب صحیح نہیں دے رہے، ذرا بے دھڑک ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ برادران ذکر، آج محترم المقام جناب پروفیسر محمد نذیر چیمہ صاحب کے لیے ایک محمد انور قریشی کا دیدہ دل نہیں، تحصیل بن دادن خان کے دل فرش رہا ہے۔ آج تحصیل بن دادن خان کا یہ مرکزی ادارہ یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ اے شہید ناموس رسالت والد گرامی، تیری عظمت کو ہمارا سلام، تیری استقامت کو ہمارا سلام۔ آج ہمارے دل تیری راہوں میں بچھے جاتے ہیں، ارے کیوں نہ بچھے؟ ہمارے پیر سیال نے ہمیں یہ سبق دیا تھا، اور ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا والوں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم روضہ رسول کے۔ بھائی میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن سٹیج سے بار بار یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کن جذبوں کا حامل ہے یہ اجلاس، اور یہ سستی کیسی؟ کیا یہ گرمی اس نوجوان کی جوانی کی گرمیوں کا صدقہ نہیں بن سکتی جس نے جوانی کی گرمیاں بھی اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیں؟ آپ کے گلے سے کیوں نہیں نبی کا نام نکل رہا؟ غیرت کیجیے، اگر حکمران غیرت سے عاری ہو گئے ہیں تو انہیں بتا دیجیے، جنرل صاحب اگر تیرے مال احمد چیمہ شہید کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو ملت اسلامیہ کے جوانوں کے دیدے دل فرش رہا ہے، ہم احمد چیمہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ عامر عبدالرحمان شہید، عامر عبدالرحمان شہید، عامر عبدالرحمان شہید۔ برادران ذکر، میں عرض کر رہا تھا اس گرمی میں آپ کو کیوں بلایا گیا، یہ راستے کیوں سجائے گئے، اس گرمی میں آپ کو بیٹھنے کے کیوں زحمت دی گئی کہ پیر سیال کے غلام اپنے شیخ طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے شہید ناموس رسالت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر سکے، سلام احترام پیش کر سکے، محبتوں کا پیغام پیش کر سکے، عقیدتوں کی مالا پیش کر سکے، اور لازوال محبتوں کا وہ ایک جذبہ پیش کر سکے۔ خدا کی قسم، میں نے جو ابھی رسالہ آپ کے سامنے آیا ہے، ہمارا رسالہ نوائے حق، اس کے اندر جو اداریہ آیا ہے وہ دوستوں نے میرے کلمات شامل کر دیے۔ میں نے اپنے موضوع کا ٹائٹل رکھا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بولو کل بھی تھا اور سارے بولو کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ برادران ذکر، آقا کی شان پر آن پر قربان ہونا یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارا ایمانی تسلسل ہے، شروع سے ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے۔ امام الانبیاء
اگر مکہ کا سردار ابو قحافہ ابو بکر صدیق کا باپ اپنی زبان دراز کرتا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر باپ کے منہ پر تماچا دے مارا. باپ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسا رقیق القلب اور فرما بردار بیٹا میں نے نہیں دیکھا، لیکن تو اور یہ تماچا. فرمایا میرے باپ ابو قحافہ خدا کا شکر کرو کہ جب تیری زبان پر میرے نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات آئے تو میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی. مجھے اس رب کی قسم جس نے میرے مصطفیٰ کو نبی بنایا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تان کر دیتا اور دنیا کو بتا دیتا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں. تمام احباب میرے ساتھ مل کے کہیں گے جیوے جیوے آمر جیوے، جیوے جیوے، ہاتھ بلند کریں، جیوے جیوے، جیوے جیوے. برادران ذکر میرے آقا پر اپنی زندگیاں قربان کرنا ہمارا تاریخی ورثہ ہے. مکہ مکرمہ کا 18 سالہ نوجوان زید بن دسنا ہے. آج میرے پنڈال میں کثیر حاضری جوانوں کی ہے اور یقیناً یہ جوانوں کے جذبوں کی ترجمانی کا اجتماع ہے. اے جوانی کی بہاریں گزارنے والوں، اے جوانی کی مستانیاں دیکھنے والوں، اے جوانی کی امنگوں میں بڑھنے والوں، اے جوانی کی تازگیوں میں زندگی کی لذت اٹھانے والے جوانوں، چلو میرے ساتھ اس مکہ کے 18 سالہ زید کے اس کمرہ میں جہاں زید کو چند دن قید رکھا جاتا ہے اور پھر بالآخر کافر فیصلہ کرتے ہیں کہ زید اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، نبی کا دامن نہیں چھوڑتا، اسے قتل کرو، سولی چڑھاؤ. جب قتل کرنے کے لیے زید کو سرے دار لے جاتے ہیں، ایک کافر آڑے آیا، کہنے لگا زید رکو، ایک بات کا جواب دو، اب تو تیرا جی چاہ رہا ہوگا، اے کاش آج اس سولی پر میرا محمد چڑھا دیا جاتا اور میری جوانی بچ جاتی. حضرت زید طیش میں آئے، فرمایا ظالم شٹ اپ، بکواس بند کرو، اپنا منہ بند کرو، خدا کی قسم یہ تو ایک جوانی ہے. اگر خدا مجھے 1000 مرتبہ جوانی دے، ہر مرتبہ نام محمد پر مانگے، خدا کی قسم 1000 جوانیاں دوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے مدنی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں انوکھے نرالے نمونے پیش کیے. صحابہ کا دور صدیق اکبر کے دور تک پہنچا. مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کیا. اسود انسی ایک عورت سجا نامی عورت میدان میں آئی، اس نے کہا مردوں پر نبوت ختم ہو گئی، اب عورتیں نبی چلیں گی. صحابہ کرام کا فیض و غضب جلال میں آیا. صحابہ ہماری طرح بے حس نہیں تھے، صحابہ ہمارے حکمرانوں کی طرح دینی غیرت سے معروم نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر دنیا عشق و جذب کا امام اور تاجدار صدیق اکبر فرمایا لوگوں اٹھو، انہیں بتا دو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بولو بولو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور انہیں بتا دو اگر ہمارے آقا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں تب بھی ہمارے دیدہ و دل کا مرکز ہیں. اگر آقا اپنے مزار پاک میں چلے جائیں پھر بھی حضور کی محبت میں کوئی کمی. حضرت صدیق اکبر نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، شراجیل کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. فرمایا ابو بکر ایک ہی بات چاہتا ہے کہ اس گستاخ رسول کا خاتمہ کرنا چاہیے. برادران ذی قدر 1700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. اتنا بڑا نقصان، لوگوں نے کہا ابو بکر صحابہ کی میتوں کے پشتے لگ گئے. فرمایا دنیا والوں دنیا کو بتانا
چاہتا ہوں، ہر چیز قربان ہے لیکن آن محمد قربان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں یہی ثابت کیا۔ برادران ذی قدر، دنیا اسلام میں صلیبی جنگیں، آج اگر امریکہ کا سربراہ بش کہتا ہے کرو سیٹ شروع ہو چکی ہے، صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگی، ہمارے ایٹمی ملک کے فوجی جنرل مشرف صاحب سرنڈر کر گئے، امریکہ کے سامنے گردن جھکا گئے، صلیبی جنگ کا نعرہ سن کر بھی ایٹمی ملک کے جنرل کو غیرت نہ آئی اور امریکہ کا غلام بن گیا۔ لیکن برادران گرامی قدر، صلیبی جنگیں عروج پر ہیں، سارے عیسائی مل کر آ گئے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ آج اگر عیسائی تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں تو یہ آج کاظم نہیں، یہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ میں اپنے طالب علم دوستوں کی توجہ ادھر لے جانا چاہوں گا، جب سارا عالم عیسائیت متحد ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرو، کسی نے آ کر بتایا سارے عیسائی ایک پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، صلاح الدین اب کیا ہوگا؟ صلاح الدین عاشق رسول تھا، میرے نبی پر فدا تھا، میرے نبی پر مردار تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، مسکرا کر کہا اللہ کا شکر ہے۔ بولو کیا کہا؟ یہ وہ تاریخ کے جھروکے ہیں جو غالباً آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں۔ صلاح الدین مسکرا کر کہنے لگا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے راز کے انداز میں کہا صلاح الدین وہ سارے جمع ہو گئے ہیں، طاقت پاور جمع ہو گئی ہے، تم کہتے ہو الحمدللہ۔ فرمایا اللہ کا شکر کر رہا ہوں، اللہ نے ایک میدان میں جمع کر دیے ہیں، میرے لیے صفایا کرنا آسان ہوگا۔ خدا ہمارے جنرل صاحب کو یہ غیرت عطا فرمائے، کہیں کہ یہ آمین۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ حمیت عطا فرمائے۔ یہ بیچارے تو ڈر رہے ہیں، اب ایران کی باری ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا کوئی صلاح الدین پیدا کرے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں ہمارا ہیرو، برادران گرامی قدر، یروشلم کا بادشاہ گالی نامی انگریز قیدی بن کر اس کے دربار میں آیا، اسی کا بھائی ترک کا باندی جس کا نام تھا ریجی نالڈ، وہ بھی ساتھ قیدی بن کر آیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ دیکھو، آج یورپ والے کہتے ہیں محمد اور محمد کے ماننے والے دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا اپنی تاریخ کا مطالعہ کر، تمہیں یاد نہیں جب تیرا یروشلم کا بادشاہ قیدی بن کر آیا نا تو صلاح الدین نے فرمایا اس کی مشکیں کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو، پاؤں کھول دو، کہا میرے برابر عزت کے ساتھ اسے تخت پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا، فرمایا بتا تیرا میرے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہوتا، اگر تو قیدی بن کر آتا، میں قیدی بن کر آتا، تو بادشاہ ہوتا، کیا کرتا؟ اس نے کہا میں تیرے پر بچے اڑا دیتا، مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ صلاح الدین مسکرا کر کہنے لگا ہاں عیسائی کا وہ کردار ہونا چاہیے، لیکن سنو میرا کردار، میں محمدی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ میرا کردار، یہ ہے محمد کریم کے ماننے والے۔ اس کا بھائی ریجی نال بڑا بدقیمت آدمی تھا، اس کے بارے میں کہا گیا اسے معاف کیا جائے۔ صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا، جب سنا نا ریجی نال قیدی بن کر آیا، صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا، فرمایا سے معاف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ فرمایا اس کے دو جرم ہیں، جب اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اس دن سے میں نے عہد کر لیا تھا خدایا اس ظالم کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ایک بات، اور دوسری بات صلاح الدین نے فرمایا تمہیں یاد ہے حاجی حج کے لیے جا رہے تھے، تم نے حملہ کر دیا، ہمارے نہتے حاجی تمہارے سامنے منت سماجت کرتے رہے کہ ہمیں معاف کر دو۔ اے ریجینالڈ تم نے کہا تھا مسلمانوں غور سے سنیے یہ جملہ، اپنے دل کی گہرائیوں تک اتریے، ایمان کی کہاں تک رمق باقی ہے ہمارے اندر، کیا عقیدہ ہے پہلے مسلمانوں کا، کیا نقطۂ نظر تھا پہلے مسلمانوں کا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ریجینالڈ تم نے کہا تھا مسلمانوں جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اب اسی محمد کو مدد کے لیے بلاؤ۔
اس کے بعد تم نے میرے ان نہتے حاجیوں کو قتل کرنا شروع کیا. تم نے یہ کہا تھا. کہنے لگا میں نے کہا تھا. فرمایا میں باقی قیدیوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتا. تو نے کہا تھا غلام محمد کو صلاح الدین کے تاریخی جملے بتانا چاہتا ہوں. شاید میرے مضمون میں وہ تو نہ ہو, میں نے غالباً وہاں اختصار سے کام لیا. صلاح الدین ایوبی نے کہا الآن استعین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب میں محمد عربی سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد مانگ رہا ہوں. تلوار اٹھائی اور رجی ناٹ کا سر کرم کر دیا. فرمایا یہ تو رہی تیری وہ سزا جو تو نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی. اب رہا معاملہ باقی وہ میرا معاملہ ہے, میں عیسائیوں سے کیا کروں گا. میرے غیر بھائیوں میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک سے ہمارے تعلق کا یہ رشتہ کبھی بھی مان نہیں پڑے اور یہ کبھی بھی مان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کا سر قلم کر کے بتا دیا دنیا والوں 650 سال گزر گئے, آج بھی ہمارا عالم وہی ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. جب بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوا امت مصطفیٰ نے اسے جہنم رسید کیا. اگر ہمارے برے صغیر کے اندر راجپال نے رنگیلا رسول کے نام پر میرے نبی کی گستاخی میں کتاب لکھی, برادران ذی قدر میدان میں غازی علم الدین شہید آیا. اگر رام گوپال نے کتاب لکھی تو غازی مرید حسین شہید میدان میں آیا. اگر شرمندانہ بدبخت نے میرے آقا کے بارے میں ہذیان بتا تو غازی عبد الرشید میدان میں آیا. اگر متھو رام نے بکواس کیا تو غازی عبد القیوم میدان میں آیا. اگر چنچل سنگھ نے بکواس کیا تو غازی عبداللہ میدان میں آیا. اگر کھیم چند نے زبان کھولی تو اسے غازی منصور حسین نے قلم کر کے اجال کی گود میں پہنچا دیا. اگر بالا لال نے بکواس بکا تو غازی محمد صدیق میدان میں آیا. اور اگر چرس داس میرے نبی کو بھونکنے لگا تو غازی میاں محمد میدان میں آیا اور اسے جہنم رسید کر کے بتا دیا دنیا والوں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی سیدی مرشدی. برادران ذی قدر آج اس دور میں جب یورپ نے میرے آقا کے بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کیے عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا. لیکن کون؟ غریب لوگ. کون؟ غریب مسلمان عوام. ہمارے حکمران چند ایک حکمرانوں کے علاوہ کسی نے بھی جاندار ایجیٹیشن احتجاج نہیں کیا. ہمارے حکمران ان کے جانب جملہ بھی نہیں کہہ سکے, لیکن الحمدللہ امت نے نگر نگر, شہر شہر, قریہ قریہ, بستی بستی اپنے آقا کی ناموس کے لیے احتجاج کیا. اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور یورپ کو بتایا کہ آج بھی ہمارے دل اپنے آقا کی محبت سے آباد ہیں. ہمیں ہر بات گوارا ہے لیکن آقا کی شان میں گستاخی گوارا نہیں ہے. برادران ذی قدر زبانی احتجاج ہو رہا تھا, جلوس نکل رہے تھے, ایجیٹیشنیں ہو رہی تھی, اخبارات ادارے لکھ رہے تھے, اخبارات میں کالم آ رہے تھے, لیکن جاندار کردار, غازی علم الدین والا کردار, غازی عبد الرشید والا کردار, غازی مرید حسین والا کردار, غازی میاں محمد صدیق والا کردار ادا نہیں ہو رہا تھا. اور گویا حال یہ تھا کہ سارے عالم اسلام پر ایک سناٹا تھا. اور حال کیا تھا؟ رہ رہ کے پوچھتی ہے سبا شاخ شاخ سے, رہ رہ کے پوچھتی ہے سبا شاخ شاخ سے, سارے چمن میں درد کا کوئی بھی مارا نہیں. سارے چمن میں درد کا مارا کوئی نہیں. کیا کوئی نہیں جو غازی علم الدین شہید بنے؟ برادران ذی قدر ایک
فرزند اسلام اٹھا، ایک فرزند پاکستان اٹھا، ایک فرزند راولپنڈی اٹھا، اور ایک محترم المقام جناب محترم محمد نذیر چیمہ صاحب کا لفظ جگر اٹھا، نور نظر اٹھا، اور عین جوانی کی بہاروں میں، جوانی کی شبابوں میں، جوانی کی تازگیوں میں اور زندگی کی ان رعنائیوں میں ایک عزم مصمم کر لیا۔ دوستو خدا کی قسم، اگر میدان بدر میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں لوگوں بدر کے میدان میں خمسان کا رن ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں آئے، کہنے لگے چچا جی من ہوا ابو جہل، ان میں ابو جہل کون ہے؟ اس نے کہا بچوں تم اور ابو جہل کیا معاملہ ہے؟ ان بچوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے چچا جان، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو بکواس کرتا ہے، آج ہم اس عزم سے میدان میں آئے ہیں اور بتایا کہ چچا جان آج یہ معاملہ ہے، یا مر جائیں گے یا ماریں گے۔ اس مردود ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، اگر بدر کی دھرتی پر معظم موقع سے یہ جذبہ ہے تو جرمنی کی دھرتی پر برنر کے شہر کے اندر میرا نوجوان آنکھوں کا تارا احمد جی ماشیے یہ معظم لے کر نکلا کہ دنیا والوں یا ماریں گے یا مر جائیں گے ان مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتے ہیں اس محبوب باری کو۔ وہی جذبہ احمد چیمہ لے کر میدان میں آیا اور بتا دیا یورپ والوں ساری اسلامی دنیا کو مردہ نہ سمجھو، سب کو بے غیرت نہ جانو، سب کو حکمرانوں کی طرح بے حیثیت نہ جانو، بلکہ سن لو ابھی محمد عربی کی امت میں وہ لوگ قائم ہیں جو بتانا چاہتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بولیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اور تھوڑا سا شعر میں تصرف میں نے کیا، محترم سیکرٹری صاحب نے آپ کو سنایا، ہمارے ناخوان ایک مصرع سناتے ہیں لیکن آج وہ مصرع سنانے کا موقع نہیں، آج سنیے کیا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دل میں عشق نبی کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سلام احمد چیمہ نے آج ملت اسلامیہ کے جذبوں کی لاج رکھ لی۔ خدا کی قسم چاہیے تھا ایک فاطمہ نامی مسلمان عورت نے کارنامہ سر انجام دیا، ترجمان حقیقت اقبال پکار اٹھا، فاطمہ علامہ اقبال انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں فاطمہ تو آب روئے، تو فاطمہ کے بارے میں علامہ کہتے ہیں فاطمہ تو آب روئے ملت مرحوم ہے، وہی بات میں کہنا چاہوں گا عامر تو آب روئے ملت مرحوم ہے، پوری ملت کا تو نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ غازی عامر چیمہ شہید، غازی عامر چیمہ شہید، غازی عامر چیمہ شہید۔ دوستو بزرگو، خدا کی قسم وہی جذبہ، حضرت زید کہتے ہیں کافر منہ بند کرو، ہزاروں جوانیاں قربان ہیں لیکن نبی کریم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا، اور یہ عمل میں بار بار کروں گا۔ دوستو چند دن قبل میں حضور سیدی ضیاء الامت کی ضیاء النبی پڑھ رہا تھا، یہی ضیاء النبی جو عشق نبی کی نقیب بن کر سارے عالم اسلام میں نبی کی محبت کا پیغام حضور ضیاء الامت کے قلم سے دے رہے ہیں۔ آج ہم یہی ضیاء النبی کا تحفہ جناب محترم قبلہ محمد نذیر چیمہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا کہ غزوہ احد میں جب کفار نے تابڑتوڑ حملہ کیا تو سرکار ایک پہاڑی کی جانب بڑھنے لگے، کفار نے سوچا مل کر حملہ کرو، حضور کو قتل کر دو تاکہ اسلام کی جڑ کاٹی جائے۔ جب سرکار کے کفار قریب آئے تو حضور نے ایک جملہ منہ سے بولا، فرمایا من یشتری لنا، کون ہے نوجوان جو آج ہمارے لیے بازی لگائے، کون ہے جو ہمارے لیے بازی لگائے۔
پروانہ وار صحابہ کرام نے سرکار کے ارد گرد حالہ بنا دیا. ماہ نبوت کے ارد گرد یہ ستاروں کا حالہ بن گیا. خدا کی قسم دنیا نے دیکھا تیر آتے ہیں چھاتی میں پیوست ہوتے ہیں. اسی ایک مقام پر حضور کا ایک غلام نعمان بن مالک ہے. حضور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم واپس چلے جاؤ، لڑائی شدید ہے، تم لڑائی کے قابل نہیں. نعمان بن بشیر آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ لا تحرمنا، آقا ہمیں جنت سے معروم نہ کریں، ہمیں جنت لینے دیجیے. آگے حضرت نعمان جذباتی ہو گئے، خیال کیا مجھے حضور کہیں واپس نہ بھیج دے اور اپنی اور خدا کی آبرو پر قربان ہونے سے منع نہ کر دے. حضرت نعمان بن مالک کہنے لگے والذی نفسی بیدہ لأدخلنہا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ضرور جنت میں جاؤں گا. دوستو یہ جذبات کی زبان اپنے آقا کے سامنے، یہ جذبات کی زبان آقا میں ضرور جنت میں جاؤں گا. سرکار نے سوال کیا کیفا، تم کیسے جنت میں جاؤ گے، ثبوت کیا ہے؟ سنیے نعمان بن مالک نے کیا جواب دیا. نعمان بن مالک نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. فرمایا کیوں؟ غور سے سنیے حضرت نعمان کا جواب. عرض کیا انی احب اللہ ورسولہ ولا افر یوم الزحف، آقا تین کام میں کروں گا، میرا دل خدا اور مصطفیٰ کی محبت سے آزاد. دو یہ نعمتیں حاصل ہیں اور آقا سنیے آپ چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کریں. خدا کی قسم جان میدان میں دوں گا، کبھی پیٹھ دکھا کر واپس نہیں آؤں گا، یعنی ثابت عالم رہوں گا اور ڈٹ جاؤں گا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں نعمان تم جنت میں جاؤ گے. گویا میرے آقا نے مور لگا دی. اگر میدان احد میں نعمان بن مالک صحابی یہ کہتا ہے کہ میں میدان جنگ سے بھاگوں گا نہیں، حضور کہتے تو ضرور جنت میں جائے گا. تو آئیے ذرا آج کے میرے ممدوح شہید عامر چیمہ کے ساتھ ذرا برنن کی جیل میں چلیے، اس کا آزادی بیان کریے. جب 3 دن بعد عامر چیمہ سے بیان لیا گیا گانتی، تو عامر اس امت کی لاج رکھنے والے نوجوان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں ہاں میں نے گستاخ رسول پر حملہ کیا ہے، اقرار کرتا ہوں اور سنو اگر مجھے موقع ملا تو پھر بھی حملہ کروں گا. اور یہی نہیں جو بھی گستاخ رسول ملا اس پر حملہ کروں گا. ارے برادران ذی قدر، گویا اگر نعمان بن مالک ڈٹ جاتا ہے کہ آقا تجھ پر قربان ہو جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں، میرا دل کہتا ہے نعمان تو جنت میں جائے گا. ارے جو عمر کہہ رہا ہے ظالمو، اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، سن لو اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، ہم اس جرم کا اقرار سرے دار کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت. ایمان سے بتا غزوہ احد سے لے کر برنل کی جیل تک ایک ہی جذبہ کار فرما ہے یا کہ نہیں؟ وہی کہتا ہے لا افر یوم الزحف، آقا کل پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگوں گا، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، آقا ڈٹوں گا، جان قربان کروں گا. عامر چیمہ بھی کہتا ہے یہ جرم میں بار بار کروں گا. اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس جرم کا اقرار سرے دار کریں گے، سرے دار کریں گے، ہر بار کریں گے، ہر بار کریں گے. وہی جذبہ تمہیں نظر آئے گا. خدا کی قسم ارے عامر نے تو جوانوں ہماری جوانیاں دے دی، ہمیں جذبے دے دیے اور ہمیں بتا دیا دنیا والوں کتنا حسین میرا جذبہ ہے کہ میں نے آخری حد تک اپنے آقا کے تصور کو اپنے ذہن سے کبھی مٹانا گوارا. برادران ذی قدر، میں آپ کو تاریخی تسلسل بتا رہا ہوں. ایک موضوع کتاب حضور کے ایک صحابی کا نام ہے سعد بن ربیع، پود میں آخری زندگی کے لمحات ہیں، آخری سانس لے رہا ہے. ایک صحابی گیا پانی پیش کیا، فرمایا پانی پیش نہ کرو مجھے جنت نظر آ رہی ہے. ساتھ کوئی وصیت، فرمایا وصیت ایک ہی ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو مصطفیٰ شہید ہو جائیں. سن لو
اگر ایسا ہو گیا تو کل رب کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤ گے؟ اور ساتھ تیرے خیال پر میری لاکھوں جانیں قربان، موت کے دروازے پر کھڑا ہے، نبی پھر بھی نہیں بھولا۔ حضرت ساتھ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں سن لو، پس مرگ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک گوشہ دل سے خیال مصطفیٰ نکلا، خیال مصطفیٰ نکلا۔ اگر سعد بن ربیع خیال مصطفیٰ لے کر جا رہا ہے تو کیا عامر چیمہ بھی خیال مصطفیٰ میں سرشار نہیں؟ جو کہتا ہے میں بار بار کروں گا، پھر کروں گا، موقع ملا تو پھر کروں گا۔ برادران جی قدر، خدا کی قسم، آج محترم محمد نذیر چیمہ صاحب نے ہمیں ایک دکھ بھری بات سنائی، ساری باتیں بعض اوقات کرنے کی نہیں ہوتی۔ فرمایا جب عامر شہید کی شہادت کی خبر ملک میں آئی تو آج اس حکومت کے ایک بہت بڑے ستون اور بہت بڑے بت، جب کسی نے بتایا کہ جرمنی میں ایک غلام نے آقا پر اپنی جان قربان کر دی، اس کا نام عامر چیمہ ہے، تو یہ دنیا کے کھلونے، یہ دنیا کی نعمتوں میں پلنے والے برسر اقتدار لوگ، وہ دنیا کا بہت بڑا ستون بولا، کہنے لگا اسے بھی کسی نے جنت کی بشارت سنا دی ہوگی نا۔ لعنت ایسی سوچ پر، ہزار بار لعنت ایسی فکر پر، ہزار لعنت ایسے اظہار خیالات پر۔ نادانوں، اگر بوڑھے باپ کے دل کو سہارا نہیں دے سکتے تو چوٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ ہمارے لوگ تو وہ کردار بعض لوگ ادا کر رہے ہیں جو غیر مسلم نہیں کر سکے، غیر مسلم وہ تانا نہیں دیتے۔ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سوچتا ہے نبی کے نام پر جان لٹانا ہی مجنونوں کا کام ہے۔ یہ دیہاتی لوگ، ان پڑھ لوگ، ہم پڑھے لکھے لوگ یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، سنو خدا کی قسم، عامر چیمہ انتہائی تعلیم یافتہ نوجوان تھا، زندگی کی بہاروں کے کمال کو پہنچنے والا تھا، 2 ماہ کے بعد فائنل ڈگری لے کر زندگی کی آسائشیں پانے والا تھا، لیکن عامر چیمہ نے اس دنیاوی ڈگری کو ٹھکرا دیا، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی دہلیز پر رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ذی قدر، میں کہنا چاہوں گا عامر شہید نے ہمارے جذبوں کو جلا بخشا، ہماری محبتوں کو تازگی بخشی، ہمارے عشق رسول کے دبے ہوئے جذبے کو اثر نو بیدار کیا۔ اس گرمی میں اتنا بٹھانے کا مقصود صرف یہی ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں بھی یہی عشق کی گرمی پیدا فرمائے، یہی عشق کا جذبہ پیدا فرمائے، یہی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ زندگی کی آخری دہلیز پر ہوں لیکن دل سے کبھی خیال مصطفیٰ نہ نکلے۔ میرے آقا کا ایک اور صحابی ہے، جب حضور نے للکارا نہ من یشتری لنا، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے گا، ایک نوجوان آگے بڑھا، سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، شدید زخمی ہوا، زندگی کی آخری نیج پر پہنچ گیا، سرکار تھوڑے سے دور ہیں، سرکار نے فرمایا، ایک روایت میں ان کا نام آتا ہے زیاد ابن سکن، دوسری روایت میں تھوڑا سا نام اختلاف کے ساتھ ہے، فرمایا زیاد بن سکن کو میرے پاس لاؤ۔ دوستو، زیاد بن سکن کو لوگوں نے سرکار کے قریب کرنا چاہا لیکن وقت اجل جلدی آ گیا، زمین پر گرا، قوتوں کو سمیٹا، مچھلی کی طرح تڑپا اور تڑپ کر سرکار کے قدموں پر پہنچا۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے وَمَاتَ وَخَدُّهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ الشَّرِيفَتَيْنِ، حال یہ تھا کہ اس نوجوان کی ادھر روح پرواز کر رہی تھی، ادھر رخسار مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا تھا، گویا بتا رہا تھا دنیا والوں یہ نہ سمجھنا ہم مر کر پچھتایا کرتے ہیں، ہمارا تو یہ نعرہ ہے دنیا والوں سر قدموں پہ ہو ان کے اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے ارمان نکل جائے۔ برادران ذی قدر، میرے آقا پر جو اپنی جان فدا کرتا ہے، آج کے اس جلسے کا تقریب کا ایک ہی پیغام ہے کہ محبت رسول کے ان جذبوں کو بیدار کیجیے،
انہیں تازگی بخشیے، اپنے دلوں میں امنگیں پیدا کیجیے کہ کاش ہم بھی بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو جائیں، ہمیں بھی وہاں پذیرائی ہو جائے۔ برادران ذی قدر، اقبال چیمہ عامر عبد الرحمان چیمہ سرکار پر قربان ہوا، کن عظمتوں کا امین بنا۔ خدا کی قسم آپ نے پڑھا ہوگا آیات میں وصیت کیا تھی، اگر میری شہادت ہو جائے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اگر یہ ناممکن ہو تو کسی ولی اللہ کے قرب میں مجھے دفن کیا جائے، کسی ولی اللہ کے قرب میں مجھے دفن کیا جائے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا عامر تو کہہ گیا مجھے کسی ولی کے پاس دفن کرنا، خدا کی قسم اب تیرا حال یہ ہے کہ اب تیرے پڑوس میں دفن ہونے کی تمنائیں اولیاء اللہ کریں گے، وقت کے پیر کریں گے، وقت کے علماء کریں گے، وقت کے فضلاء کریں گے، وقت کے نامدار لوگ کریں گے۔ ارے دنیا والوں بتاؤ جس کے غلاموں کا یہ عالم ہو، میرے آقا کے ایک عاشق کا جنازہ ہے، حضور پاؤں کا اگلا حصہ زمین پر رکھ رہے، پورا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے۔ صحابہ عرض کیا آقا پورا پاؤں نہیں لگا رہے، فرمایا اتنے فرشتے جنازے میں آئے استقبال کے لیے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل گئی۔ اگر پرویز حکومت عامر شہید کی میت اور جنازے کو ان کی توپوں کی سلامی پیش نہیں کرتی، اگر گارڈ آف آنر پیش نہیں کرتا، اگر ہماری ملک کی فوج سلامی نہیں دیتی تو خدا کے ملائکہ تو سلامی دینے والے ہیں نا۔ نبی کے اشاعت کو خدا کی قسم دوستوں میں کہنا چاہوں گا لوگوں، اس نے کہا مجھے ولی اللہ کے پڑوس میں دفن کرنا، اب حال یہ ہے کہ ولی مچل مچل کر عامر کا نام لے رہے ہیں، کتب مچل مچل کر عامر چیمہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو دوستو کیا چیز ہے جس نے عامر کو محبوب کائنات بنا دیا، محبوب شرق و غرب بنا دیا، محبوب شمال و جنوب بنا دیا؟ دوستو بتائیں تو صحیح، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں؟ ارے بتاؤ میرے نبی جیسا حسین کون ہوگا جس کا عاشق بھی دنیا کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے، امت کے دلوں کا سہارا بنتا ہے۔ دوستو اقبال کو کسی نے کہا تھا اقبال تو آج دنیا کا دل عشق نبی سے گرما رہا ہے، پڑھا کالج میں، پڑھا یونیورسٹی میں، جرمنی کی ہی یونیورسٹی میونخ میں پی ایچ ڈی کیا۔ اقبال یہ یونیورسٹیوں کی تربیت اور یہ اندر سے عشق نبی کی چنگاری بات سمجھ نہیں آتی۔ سنیے اقبال نے کیا کہا، اقبال نے کہا لوگوں یہ سب فیضان ہے میرے والد محترم کا۔ کہا میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک بھکاری آیا، اونچی آواز لگائی، میرے مطالعہ میں خلل آیا۔ جب خلل آیا میں جوانی میں تھا، غصے میں آیا، اٹھا اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ جب تماچا مارا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میرے والد شیخ نور محمد رو رہے ہیں، آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔ میں قریب آیا، ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا اقبال تو نے والد کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے کہا ابا جان اگر میری غلطی ہے تو معاف کریں۔ اقبال کہتا ہے میں نے پاؤں پکڑ لیے۔ آج کا بچہ تو باپ کے پاؤں پکڑنے کا روادار نہیں ہے، پاؤں چومنے کا روادار نہیں ہے۔ فتویٰ بھی لگ جائے گا اگر باپ کے پاؤں چوموں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اے کاش یہ نفرتوں کے بیج ختم ہو جاتے، محبتوں کی سوغاتیں دنیا کو ملتی۔ اقبال نے باپ کے قدموں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، روتا بھی ہے، چومتا بھی ہے۔ ابا جان خدا را آج معاف کر دے، آئندہ دل رنجیدہ نہیں کروں گا۔ اقبال کہتا ہے لوگوں میرا باپ روتے ہوئے بولا اور پدر این جور نازیبا مکن، اور پدر این جور نازیبا مکن، پیش مولا بندرا رسوا مکن۔ اقبال باپ پر ظلم نہ کر، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک کی مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی، یہ فقیر رو کر آئے گا یا رسول اللہ مجھے اقبال نے تماچا مارا۔ اقبال بتا میرے نبی کے سامنے تیرے بوڑھے باپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سارے کردار رونے لگا۔ میں سمجھا آج اقبال تمہیں معافی نہیں ملے گی، انتہائی رویا،
सालों कतार रोया। बाप ने शर्त लगाई, बेटे एक शर्त है। अब्बा जान शर्त कबूल है, बताइए। फरमाया कुल शौक़ बादे बहारे मुस्तफ़ा। इकबाल एक ही शर्त है कि मेरे नबी के इश्क का पैगाम लेकर दुनिया में निकल जा, मेरे नबी के इश्क की बात का बूटा बन जा, ऐसा फूल बन जा जिससे मेरे नबी की मोहब्बत की खुशबू कायनात में फैले। फरमाया लोगों, वो बाप के आंसू मुझे इश्क के रसूल की नेमत देकर गए। दोस्तों, जवानी की बहारें हो, जिंदगी का हुस्न हो, जिंदगी की रानाइयां हो, चार बहनों का अकलौता भाई हो, बूढ़े बाप की आंख का तारा हो, खानदान के दिल का सहारा हो, आमर अब्दुल रहमान जिंदगी की सारी दौरानियों से मालूम हो, और फिर अगर नबी के नाम पर जान लुटाता है तो क्या बिला वजह है? क्या ऐसे ही बहार की रंगीनियां हैं ये शामिल किसी का खून जिगर जरूर है। मैं कहूंगा अगर आमर चीमा का वो जज्बा है तो खुदा की कसम उस जज्बे के पीछे किसी बाप के आंसू काम कर रहे हैं, किसी माँ की आहें सहर काम कर रही है, किसी बाप का फैजाने नजर काम कर रहा है, किसी माँ की गोद की करामत काम कर रही है। आज का ये इजलास उस बाप के फैजाने नजर को सलाम अकीदत पेश करता है, उस माँ के मकतब की तासीर को करोड़ों सलाम पेश करता है, उन बहनों के जवान जज्बों को खराज तासीन पेश करता है। हम इन्हीं खराज तासीन के जज्बात के लिए चीमा साहब यहाँ जमा हुए। हमारी ये हाज़िरी खुदा मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो। मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आइए इश्क़ नबी की जोत फिर ताज़ा करें, अपने दिलों में इश्क़ नबी की इस ताज़गी को असर नौ आबाद करें और एक वरवलाए नौ लेकर जाएं। मेरे नौजवान, आज तेरा खलवत कदा बेहया फिल्मों से आबाद, आज तेरा खलवत कदा यूरोप की तहजीब से आबाद, आज तेरा खलवत कदा उन लोगों के तहजीब से आबाद है जिन्होंने आमिर को कत्ल किया और जालिमों ने फिर जुल्म पर जुल्म ये किया कि इल्जाम लगाया कि खुदकशी की है। आज अगर तुम गैरत नौजवान है, तुम्हें यूरोप की मसनूआत, यूरोप की फिल्मों, यूरोप की तहजीब, यूरोप की सकाफत पर लानत भेजनी चाहिए और बाइकाट करना चाहिए जहां तक मुमकिन हो। अपनी गैरत ईमानी से बता दे कि आज भी मेरे दिल में जज्बा इश्क़ नबी मौजूद है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दिल में इश्क़ नबी का जज्बा कल भी था और आज भी है। और मेरे दोस्तों, आमर चीमा एक ही पैगाम देकर गया कि कायनात पर राज न एटम बम से होगा, न क्रिकेट की बल्ले से होगा, न फिल्मों की मोहब्बतों से होगा। अगर कायनात पर राज मिलेगा तो मोहम्मद करीम की गुलामी से मिलेगा। यही पैगाम लेकर अपनी बातें खत्म करूंगा। बरादरान जी कदर कहना चाहूंगा, इस गर्मी में बैठने वालों, इतना तवील मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, मादरखा भी हूँ, दोस्तों का इसराफ है कि गुफ्तगू लंबी हो। यही हद करके बात को खत्म करना चाहूंगा। हर नफस इश्क़ मोहम्मद का पयामी कर लो। हर नफस, नफस का माना होता है सांस, क्या माना? हर नफस इश्क़ मोहम्मद का पयामी कर लो, जिंदगी उनकी मोहब्बत में दवामी कर लो। बादशाही है अगर दोनों जहानों की मकसूद, दोस्तों आओ मोहम्मद की गुलामी कर लो। राधानी जी का आमिर चीमा की जिंदगी कारनामों पर रोशनी डालने के लिए और उनके वालिद बुजुर्गवार का इंटरव्यू भी इस रिसाला में शामिल है। नवाए हक दारुल मोहम्मदिया रज़विया हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत का फैजान है। इस दारुल के तुलबा, उलमा, उज़रा की एक तंजीम है जिसका नाम है बज़्म अल-कर्म। उन्होंने आपकी रूहानी ग़िज़ा के लिए ये रिसाला निकाला है, सेमाई। इसका पहला एडिशन भी वहाँ मौजूद है, ये एडिशन भी मौजूद है। और ये आमर चीमा नंबर निकाल कर, हम कोई चीमा खानदान पर एहसान नहीं कर रहे, खुदा की कसम अपनी बख्शिश का सामान कर रहे हैं। यही हमारा जज्बा है। इसी जज्बे से वहाँ स्टॉल पर ये रिसाला मौजूद है। आप आज की महफिल का ये तोहफा लेकर जाएं। इसकी कीमत 30 रुपए है। इसको आप पढ़ेंगे, इसके एक एक सफ़े पर दरमियान में मोहतरम आमर चीमा साहब के वालिद मोहतरम
जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रज़ी चीमा साहब का इंटरव्यू, उनकी फोटो और आमिर साहब के ताज़ा जवानी की फोटो सब कुछ मौजूद है। इस आशिक रसूल का ये पैगाम घरों में लेकर जाएं, शायद इसी छोटी सी खिदमत के सदके में हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए। मैं मोहतरम मकाम जनाब मेहमान गिरामी कदर प्रोफेसर मोहम्मद रज़ी चीमा साहिब, काबिल एहतराम इज़्ज़त माब, हमारे इलाके की इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जनाब मोहतरम मकाम सैयद पीर मोहम्मद नवाज शाह साहिब करमानी, आस्ताने आलिया नवाज शरीफ, दीगर मशाइख इज़ाम उलमाए किराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रावलपिंडी से अपने बरादर मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब, अपने मेहरबान दोस्त जनाब मौलाना कारी मोहम्मद मौला बख्श साहिब, अपने दोस्त जनाब हाफिज गुलजार अहमद साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद रफीक कुरैशी साहिब जो रावलपिंडी से तशरीफ लाए, और एक खास मेहमान का नामी नामी रह गया जनाब मोहतरम प्रोफेसर महफूज हुसैन साहिब जो दस्ते रास्त किबला प्रोफेसर साहिब थे। मैं इन तमाम मेहमानों का आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। शदीद गर्मी में नासाजगारी के हालात में मोहब्बत रसूल की साजगारी का माहौल आपने पैदा किया। मैं आपके इन जज्बों को सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ लाते हैं हमारे मेहमान गिरामी कादर, उनसे भी बहुत मादरत कि दोस्तों का बहुत इसरार था कि थोड़ी सी तकरीब लंबी हो, इसलिए मुझे ये गुफ्तगू लंबी करनी पड़ी। आप तशरीफ लाते हैं हमारे आज इस महफिल के वो अजीम इंसान जिन्हें अल्लाह करीम ने जिनके वक्त को खुदा की कसम आसमानों की बुलंदियां नसीब की। हमारा ईमान है इस बात की किस्मत पर खुदा के मलाइका रश करते हैं, अल्लाह की कुर्सी रश करते होंगे, जन्नत की हूरें जन्नत के दिलमान रश करते होंगे। हम क्यों न करें, हम वो अल्फाज नहीं रखते। मैं समझता हूँ मोहतरम मोहम्मद नज़ीर चीमा साहब की खिदमत में जितने अल्फाज पेश करेंगे इतना उनके मकाम व मर्तबा में शायद कमी न हो। मैं इंतहाई इज्जत व एहतराम से अर्ज करूँगा तशरीफ लाएं, अपनी ज़ियारत भी करवाएं और अपने इरशादात से भी कोई पैगाम तहसील पिंडादल खान को दीजिए ताकि इन मोहब्बत और इश्क यकीनन वाज़ेह बात है ये साहिब दर्द इंसान इतने बड़े बेटे का बाप होना खुद एक अज़मत है। उनके दिल से इंशाअल्लाह जो बात निकलेगी हमारे दिलों पर उतरेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके दिल में जो चीमा साहब के लिए एहतराम है अब वो ज़बानों पर आना चाहिए। जरा अपने जज्बात का इजहार करें, नारे तकबीर। एक बच्चा भी खामोश नहीं रहना चाहिए। पिंडादल खान की धरती बोले कि हम आमिर चीमा के वालिद को खराज तासीम पेश करना चाहिए। हाँ जी, कोई नारा अल्लाह से बस दावत तो इब्न कुरैशी साहब ने दे दी है, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बतें वसूल करना चाहता हूँ। अब दावत उस शख्स को देता हूँ कि जिसकी आवाज इनकिलाबे ज़माना की खबर देती है। अब उस बाप को दावत दे रहा हूँ कि जिसकी आवाज पूरे यूरोप, पूरे मगरब को और पूरे आलम कुफ्र को ललकार के ये कह रही है कि अरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने वाले, तुम जितनी चाहे गुस्ताखियां कर लो, हमारी माँ की कोखें वीरान नहीं हुई बल्कि उनकी कोखों में आमिर चीमा जैसा सपूत मौजूद है। तुम गुस्ताखियां करते रहोगे, हम जाने देते रहेंगे। सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में यह सिर्फ नजरिया नहीं है बल्कि आमिर चीमा शहीद के तवस्सुत से हर नौजवान बच्चे और बूढ़े का यह दर्द होना चाहिए कि गुलामी रसूल में जो हो न इश्क़ मुस्तफा सैयदी मुर्शिदी। जरा प्यार से बोलो, ऊंची आवाज से या नबी, जरा प्यार से बोलो। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, अली का नारा, इल्मुद्दीन का नारा, गाजी का नारा और
جناب پروفیسر نذیر احمد چیمہ صاحب کو کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب غازی پروفیسر نذیر احمد چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام پروفیسر محمد انور قریشی صاحب، مشائخ طریقت اور علماء دین اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. سب سے پہلے میں محترم جناب پروفیسر محمد انور قریشی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے راولپنڈی جا کر مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ جیسے محبت کرنے والے عاشقان رسول سے ملاقات کا موقع فراہم کیا. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جس نظم و ضبط کا مظاہرہ یہاں ہوا ہے اس پر انسانیہ کو اور آپ سب لوگوں کو جو بڑے اچھے نظم و ضبط سے بیٹھے ہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی محفل اور اتنی گرمی میں کتنے محبت سے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. اس بات پر آپ واقعی مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت قبول فرمائے اور یہ واقعی ہی عشق رسول کا ثبوت ہے کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، محبت ہے. اس کے نتیجے میں آپ دور دراز سے اس گرمی میں گئے رات جہاں بڑے صبر و تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں. اس بار آپ واقعی مبارک کے مستحق ہیں. ناموس رسالت پر مقررین نے اسپیشلی پروفیسر محمد انور قریشی صاحب نے بڑی مجلل تقریر کی. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی. میں تھوڑا سا تعارف یہ ناموس رسالت پہ جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی ان کا نام پروفیسر صاحب نے دے دیا ہے. میں اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ 1936 میں سے شروع ہوا اور آپس میں ہندو اور مسلمانوں کی جو مسلم لیگ اور کانفرنس الگ الگ ہوئی سیاسی کسل جب ایک دوسرے کے ساتھ خار کھانے لگے تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہندوؤں نے اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف یہ حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے ایک ناول لکھا. 1925 میں وہ ناول لکھا گیا. 1926 میں غازی عبدالرشید نے اس آدمی کو دہلی میں قتل کر دیا. 1929 میں راجپال نے اس ناول کو شائع کیا اور غازی علم الدین نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک چلا اور 1938 تک 7 ناموس رسالت پر 7 لوگوں نے اپنی جان قربان کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا. اب پورے کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف منشد ہیں اور ناموس رسالت یا گستاخی رسول کے سلسلے میں مغرب میں انہوں نے یہ کام شروع کیا. پہلے جو شہیدان جو گستاخ رسول تھے وہ یہاں پہ ہندوستان میں تھے اور ناموس رسالت پر جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی وہ بھی یہاں کے رہنے والے تھے. ان کے لیے ان کی ایکسیس جو ہے وہ آسان تھی، ان تک رسائی آسان تھی تو وہ ان تک پہنچے. اب یورپ میں ہمارے نوجوانوں کی جن کے اندر اس کے رسول موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں تک ان کی رسائی نہیں. یورپ جانا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا یہ ایک مشکل کام ہے.
اس میں میرے بیٹے انجینئر عامر شہید نے ایک نئی راہ دی، ایک جہد دی کہ ان تک پہنچنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ملازمت کے سلسلے میں یا ایجوکیشن کے سلسلے میں وہاں کسی نہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں اور وہ ان آدمیوں کو کیفے کے بعد تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی راہ دی انہوں نے، اور یورپ میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس لیے اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس صدی کا اس شہید کو اس صدی کا شہید اعظم کہتے ہیں۔ تو ان جو گستاخان رسول ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کی تعریف کرنے کے لیے یا ان کو درست کرنے کے لیے دو طریقے میرے ذہن میں جو آتے ہیں۔ وہ ایک تو علماء دین کے جو پروفیسر احمد صاحب پہلے بتا بھی رہے تھے کہ رحمت العالمین کی جو سیرت ہے اس سلسلے میں اس کو اجاگر کیا جائے یورپ میں ان کی زبان میں کتابیں رحمت العالمین پر لکھ کر ان تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ حضور کی سیرت کو جان سکیں۔ ان میں سے اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو عالم دین کو کرنا چاہیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے جو عامر شہید نے ایک نئی راہ دی۔ تو یہ دو طریقے ہیں، دونوں بیک وقت اختیار کیے جانے چاہیے کہ ناسمجھ لوگ جو ہیں ان کو حضور کی سیرت ان تک پہنچائی جائے، اور جو لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں ان کو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عامر شہید کا طریقہ اختیار کر کے ان کو اس بات سے روکیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہاں بیٹھنا آنا اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور پروفیسر صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا